رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے آپ کی زندگی کے 53 سال اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، اس میں سے چند ایک اہم واقعات کی طرف ہم نے نظر دوڑائی ہے۔ رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ نے ابتدائی داستین بستی قباء کے اندر گزارے، وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر اپنے صحابہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں داخل ہوئے۔ مسجد نبوی کی جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری منزل ہے، اور یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی جو سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں تھی۔ آپ نے وہ جگہ خرید کر وہاں مسجد تعمیر کی، اور آپ کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو خزرج قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گئے۔ اب بھی مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے قبلہ میں جو واش روم ہیں، تو مسجد نبوی اور ان واش روموں کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ ہے، جیسے پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس جگہ پر تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جو انصار اور مہاجرین صحابہ ہیں، ان کے درمیان مواخات کو قائم کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کروایا، اور آپ 7 ماہ کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے۔ یہاں سے مسجد نبوی کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 حجرے جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے۔ اس وقت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی آپ کی عقد میں تھی، لیکن رخصتی سیدہ عائشہ کی مدینہ میں آ کر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ یعنی جو یثرب تھا، اس کے حالات و واقعات کو دیکھا تو یہاں پر 3 بڑے قبائل موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا
کہ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر ہم پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو تم ہماری حفاظت کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سکون کی زندگی صحابہ کے درمیان گزارنا شروع ہوئے، لیکن مشرکین مکہ کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں۔ انہوں نے مختلف مقامات پہ مسلمانوں پر حملے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آ گیا تو شریعت کے کئی ایک احکام آپ تک پہنچے، جن میں صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، مشورہ کیا لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ تو کسی نے کہا آگ کو جلایا جائے، ناقوس بجایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عمر بن خطاب، عبداللہ بن زید بن عبد ربی، ان کو خواب کے اندر اذان کے کلمات سکھائے گئے، سنائی دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے اور لوگوں کو اذان کے لیے جو ہے وہ بلایا جاتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی اسی مہینے کے اندر نازل کیا، اسی دوسرے سن ہجری جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکامات جو ہیں وہ نافذ کیے۔ اس کے بعد صحابہ بیان کرتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے ابھی ہوئے تھے تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تحویل قبلہ کا اور بیت اللہ کو جو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ تو دوسرے سال میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کا 55 سال ہے، تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ عیدین کے مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ اسی سن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال اور جہاد اس کو فرض کر دیا، کیونکہ مشرکین باز نہیں آ رہے تھے۔ تو ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے، ان کو چیزیں سمجھانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے جہاد کو فرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینہ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 ساتھیوں سمیت بھیجا اور ایک خط دیا، فرمایا کہ 2 دن کے بعد وادی نخلہ میں پہنچ کر اس خط کو آپ نے کھولنا ہے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس خط کو کھولا تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہاں پر آپ دیکھو کہ مشرکین مکہ کے کیا حالات ہیں، کیونکہ یہ راستہ مکے کے داخلی راستوں میں سے تھا۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے اطلاع دی تھی کہ ایک قافلے کو تم وہاں پاؤ گے۔ تو انہوں نے جب اس قافلے کو بعین اس جگہ پر پا لیا تو اس میں ایک شخص تھا عمر بن حضرمی، صحابہ نے اس کو قتل کر دیا، ان کا سامان وغیرہ لیا اور مدینہ لوٹا۔ اب مشرکین مکہ کو یہ نخلہ بالکل مکہ کے قریب علاقہ تھا، یہاں مسلمانوں نے آ کر حملہ کیا ہے اور سامان لوٹ کر لے گئے ہیں۔ تو ان کو اس چیز کا بڑا غصہ تھا۔
ادھر یہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہو جاتی ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ مشرکین کا قافلہ جو انہوں نے اس نیت کے ساتھ شام کی طرف بھیجا ہے کہ تجارت کی غرض سے اور اس تجارت سے جو نفع حاصل ہوگا وہ سارا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام خلاف اس مہم کو تباہ کرنے کے لیے صحابہ سے مشاورت کی، اور اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے۔ صحابہ تقریباً 300 سے کچھ زائد، اور مفسرین جو مورخین ہیں انہوں نے 313 کی تعداد ذکر کی۔ اور ادھر ابو سفیان کا قافلہ صرف 40 لوگوں پر مشتمل تھا، اور یہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ 1000 اونٹ سامان تجارت کی غرض سے اس کے اندر شامل تھا۔ یہاں پر آپ سنتے ہیں مشہور کہ یہ 2 قافلے تھے، تو جو قافلہ سامان کا یعنی ابو سفیان کا ہے اس کو عیر کہتے ہیں، اور جو قافلہ ابو جہل کا ہے اس کو نفیر کہتے ہیں، جو مکہ سے نکلا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 میں سے ایک جماعت، ایک قافلہ تمہیں ضرور ملا دیا جائے گا، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس قافلے کو لے لیں جس پہ کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، اور وہ تھا ابو سفیان کا قافلہ جو فقط 40 افراد پر مشتمل تھا۔ ادھر ابو سفیان کو جب خبر ملی تو اس نے مکہ میں اطلاع کی کہ اس طرح آپ کا جو قافلہ ہے اس کو لوٹنے کی اس طرح کوشش کی جا رہی ہے، تو ابو جہل نے 1300 افراد اپنے ساتھ لیے مکہ سے نکل آئے۔ ادھر ابو سفیان بھی رہتی کرتے کرتے جب اس کو پتا چلا کہ اس راستے پر مسلمان چل رہے ہیں، اونٹ کی بھنگڑیوں سے اندازہ لگا لیا، تو اس نے اس راستے کو چھوڑ کر ساحلی علاقے کو اپنایا اور بچ کر نکل گیا۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، اور تعاقب کرتے کرتے بدر کے قریب پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ کو جب یہ پتا چلا کہ ہمارا جو قافلہ تھا تجارتی وہ بچ نکلا ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم واپس چلیں۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، بدر میں ہم 3 راتیں ٹھہریں گے تاکہ اہل مدینہ پر رعب دبدبا بٹھایا جائے، اور وہاں ہم اپنی شراب و کباب کی محفلیں کریں گے تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو بنو زہرہ قبیلے کا جو سردار تھا اخنس بن شریک، اس نے قافلے سے علیحدگی کر لی، اور بنو زہرہ کے جو افراد تھے ان کو ساتھ لیا، کل 300 افراد لے کر یہ واپس مکہ چلا گیا۔ ابو لہب قافلے کے ساتھ پہلے ہی نہیں آیا تھا،
باقی تقریباً بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ شریک تھے۔ سراقہ بن مالک یہ بنو کنانہ کے سردار تھے، تو ان کے ساتھ ان دنوں مخالفت تھی، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نکلنے لگے تو آپس میں کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پیچھے سے کہیں بنو کنانہ والے حملہ ہی نہ کر دیں۔ تو یہ ابلیس جو تھا یہ سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا اور اس نے کہا بھی میں تو تمہارے ساتھ ہوں، چلو میں بھی چلتا ہوں، اور یہ انسانی صورت میں بدر کے اندر آیا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پڑاؤ کیا اور صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے رہے۔ اس سے پہلے آپ نے مشاورت کی، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ پھر نبی علیہ السلام پوچھ رہے تھے کہ کیا رائے ہے، تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم آپ کو کبھی نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑ لیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پرجوش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خطاب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا اور آپ اپنے خیمہ میں تشریف لے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے پہرے دار ٹھہرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق 5000 فرشتوں کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ نصرت، مدد اور تائید کا وعدہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں داخل ہوا تو نبی علیہ السلام کی جو چادر مبارک تھی وہ گر رہی تھی، چادر کو سیدھا کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں بدر میں ہمیں شناخت تھی، علم تھا کہ یہ جو ہے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ مشرکین بڑے تھوڑے ہیں۔ آپ نے اسی خواب کو صحابہ کے سامنے ذکر کیا۔ جب مشرکین مکہ نے آ کر بدر میں پڑاؤ کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ ہم مومنوں کی نظر میں کافروں کو تھوڑا دکھا رہے تھے اور کافروں کی نظر میں مومنوں کو تھوڑا دکھا رہے تھے۔ مومن کہہ رہے تھے کافر بہت تھوڑے ہیں، اور کافر کہہ رہے تھے مومن بہت تھوڑے ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کتنے یہ لوگ ہیں، تو آگے سے بندہ جواب دیتا کہ یہ صرف شاید 70 یا 100 کے قریب ہے، تو ہماری تعداد تو 300 ہے۔ اور جب جنگ شروع ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافر بہت کم کر کے دکھائے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں میں جو مسلمان ہیں وہ ڈبل کر کے دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا ایک منتر ہے۔ ادھر اس جنگ سے پہلے جو عمر بن حضرمی قتل ہوا ہے اس کا غصہ، غیظ و غضب ان کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے عمر کا بھائی وہ عامر بن حضرمی وہ آگے بڑھا میدان بدر کے اندر، اور اس نے آ کر للکارا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جن کا نام مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آگے بڑھے اور عامر کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا۔ اسی دوران کسی نے
پہلے جنگ میں یہ اصول ہوتا تھا کہ ایک ایک یا دو دو، یعنی مبارزت ہوتی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ایک فرد ایک کے ساتھ، اور پھر جب معاملہ جنگ بھڑک جاتی تو پھر سب اکٹھے ہو کر ایک دوسرے پر حملہ کرتے۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں باہر نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ مبارزت کی۔ آئے ہم سے کوئی لڑے؟ انصار صحابہ میں سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ انہوں نے جب پوچھا تو کہنے لگے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے، بعض روایات میں کہ ہم تو اپنے چچا کے بیٹے یعنی قریشیوں سے لڑنا چاہتے۔ تو پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ بن ربیعہ کے ساتھ تھا، اس کو بھی قتل کر دیا، اور عتبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں لڑے، دونوں زخمی ہو کے گرے۔ علی اور مرتضیٰ آگے بڑھے اور عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب اس کے بعد عام جو لڑائی وہ بھڑک اٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت اور تائید کی، اور مسلمان جو ہے ان کے اوپر غالب آ گئے، اور ان کے بڑے بڑے رؤساء سمیت 70 لوگ اس جگہ پہ قتل کر دیے، جس میں ابو جہل کا قتل بڑا مشہور ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کی گردن کو تن سے جدا کیا۔ اسی طرح 70 لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کو مشاورت کے ساتھ فدیہ کے ذریعے جو ہے وہ آزاد کیا، اور ان کے عوض جو ہے وہ فدیہ لیا۔ اس میں ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، نبی علیہ السلام کے داماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد ابو العاص، کہ وہ جو آزادی کے لیے ہار آیا وہی ہار تھا جو سیدہ خدیجہ نے ان کو شادی کے وقت بطور تحفہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا، سیدہ یاد آ گئی، زاروں کی تار روئے۔ آپ نے اپنے داماد کو اس شرط پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں اس کو ایسے ہی آزاد کر دیتا ہوں، اور یہ ہار میری بیٹی کو جا کر واپس کر دے، اور میری بیٹی کو جو ہے وہ واپس مدینہ کی طرف بھیج دے جا کر۔ اس نے اس شرط پر ہار لیا اور واپس کیا، اور سیدہ زینب کو مدینہ بھیجا۔ اور نبی علیہ السلام بعد میں یہ مسلمان ہوئے تو آپ فرمایا کرتے یہ ابو العاص کیا ہی شخص ہے کہ جس نے میرے سے بات کی تو سچی کی، جس نے میرے سے وعدہ کیا تو وفا کیا۔ بہرحال اس غزوہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عزت جاہ و جلال کے ساتھ نوازا، اور یہی عزت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا یہ مقام یہودیوں کو راس نہیں آیا۔ جب واپس آئے رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آیا تو مسلمان ایک عورت بنو قینقاع کے بازار میں سامان لینے کے لیے گئی، یہودیوں نے عذر و شرارت اس کو ننگا کر دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چیز کا علم ہوا بہت غصے ہوئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جا کر یہ بات کی تو یہ آگے سے کہنے لگے کہ مت آپ کسی بھول میں رہے کہ وہ چند جو مکے کے لوگوں کو آپ ان پر غالب آ گئے ہیں،
نبی علیہ السلام کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور آپ واپس پلٹے صحابہ اکرام کو لے کر۔ 15 شوال کو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب ان پر حملہ ہوا تو حملے کی تاب نہ لا سکے تو اپنے قلعہ میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن ان کے قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر انہوں نے اس بات پر صلح کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا۔ ادھر ابو سفیان کو بڑا غصہ آیا کہ قافلہ بچانے کے لیے جو نکلے تھے ان رؤساء کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے اس نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے سر کو نہیں دوں گا جب تک میں ان کا اپنے مقتولین کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ اب اس کے اندر اتنی پاور طاقت کہاں سے؟ تو پھر اس نے وہاں سے نکلا مکہ سے اپنے 100 افراد کو ساتھ لے کر اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے مسلمانوں پر اس نے 2 مسلمان ایک جگہ پہ کام کر رہے تھے ان کو قتل کیا اور وہاں جو کھجوروں کے درخت تھے ان کو آگ لگائی اور واپس بھاگ گیا اور اس کے پاس ستو تھے، ستو وہاں پھینک گیا تو کہتا میں بدلہ لے آیا۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ سبیل۔ اس موقع پر 2 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد اسی سن میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یعنی 2 ہجری ذوالحجہ کے مہینہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی شادی طے پائی۔ اب حالات پھر نارمل ہو گئے لیکن مشرکین مکہ کو اپنے رؤساء کے قتل ہونے پر بہت زیادہ غم، غیظ اور غضب تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ چاہ رہے تھے۔ تو شوال کے مہینے 3 ہجری شوال کے مہینے میں انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنی تیاری کی اور ابو سفیان اپنی قیادت میں 3000 مشرکین کو لے کر مکہ سے نکلا۔ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب ادھر ہی تھے، تو انہوں نے اطلاع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کیا گیا ہے اور میری جو تلوار ہے اس کا نوک سرا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے اس کو لہرایا تو وہ درست ہو گئی اور میں ایک بڑی مضبوط زرہ کے اندر ہوں، اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ نکل آئے۔ آپ بتلائیں اب ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ صحابہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ہم مدینہ میں رہ کر مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں۔ یہ جو زرہ کے اندر محفوظ ہونا خواب میں، یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ مدینہ میں آپ محفوظ ہیں۔ تلوار کا سرے کا ٹوٹ جانا یہ اس چیز کی علامت تھی کہ گھر کا کوئی فرد شہید ہو جائے گا، اور گائے کا ذبح کرنا یہ قربانی جو ہے صحابہ اکرام کی قربانیوں کی طرف اشارہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا، لیکن بدر ایک اتفاقی جنگ تھی، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی۔ تو صحابہ بدر کے بعد یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو تو ہم شریک ہوں، تو صحابہ نے کہا کہ ہم ادھر کیا لڑ سکیں گے، لڑائیاں تو میدان میں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول میدان میں نکلتے ہیں۔ جب کثیر صحابہ کی یہ رائے تھی
تو نبی علیہ السلام اٹھے، اپنے گھر کے زرہ پہنی واپس پلٹے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سمجھایا کہ بھئی نبی علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات ماننے میں عافیت۔ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ مدینہ میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ جب وہ آلات حرب پہن کے نکل آئے تو پھر وہ واپس پلٹے۔ اب جو فیصلہ ہو گیا اسی کے مطابق ہم چلیں۔ 1000 کا لشکر مسلمانوں نے اپنے ساتھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جو ہے یہ مدینہ سے نکلے۔ نبی علیہ السلام نے مہاجرین کو الگ کیا اور ان کا امیر مصعب بن عمیر کو مقرر کیا۔ اوس پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا، اور خزرج کے امیر جو ہیں وہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا۔ اور پیچھے مدینہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی سلول جو رئیس المنافقین تھا یہ بھی ساتھ تھا۔ اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے۔ اس نے اس کو بہانہ بنایا اور کہنے لگا کہ ہم اس کو جنگ نہیں سمجھتے کہ 1000 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ، اگر یہ لڑائی ہوتی تو ہم ضرور لڑتے، یہ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس لیے اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لیا، واپس پلٹ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 7 تو رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر مسلمانوں کو ان کی صفوں کو درست کیا، اور ایک درہ گھاٹی تھی جس جگہ سے مشرکین کے حملے کا خطرہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کو لیا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر امیر مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر ہمیں فتح ہو یا شکست کسی بھی حالت میں آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور اس قدر آپ نے تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری جو ہے وجود کو اٹھا رہے ہیں پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بندی کی مشرکین مکہ کے سامنے۔ سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ آدمی مشرکین مکہ کی طرف سے مبارزت کے لیے آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے للکارا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پل میں اٹھے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور بجلی کی رفتار سے اس کے پاس پہنچے اور اس کو گرا کر زمین کے اوپر اس کو لوگوں کے سامنے ذبح کیا۔ اس کے بعد عام جو جنگ ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح کے ساتھ ہمکنار کیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مشرکین کی عورتیں اپنے آزار کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہی ہیں۔ مشرکین میدان چھوڑ کر دوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اس جنگ کے دوران ایک بڑا حادثہ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ بھی ہمارے ہاں بڑا عجیب کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر آپ صحیح البخاری 4072 نمبر روایت کے جا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج تک ہم نے کیا سنا ہے اور حدیث صحیح روایت ہمیں کیا کہتی ہے۔ اب روایت میں ہے کہ جبیر بن مطعم
جو مطعم بن عدی کا بیٹا ہے. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے. صحیح البخاری میں ہے جبیر بن مطعم کے غلام تھے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تاریخی کتب کے اندر کیا چیز موجود ہے کہ یہ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس کے غلام تھے. تو صحیح البخاری کے اندر 4072 نمبر پہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا جبیر بن مطعم نے بلایا اور کہا کہ وحشی تجھے علم ہے کہ بدر کے اندر میرے چچا طعیمہ بن عدی جو مطعم بن عدی کا بھائی ہے طعیمہ بن عدی کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اگر تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو اس کے عوض اپنے چچا کا بدلہ لینے پر میں تجھے آزاد کر دوں گا. یہ الفاظ ہیں صحیح البخاری کے. اور مورخین نے سارا جو ہے وہ جسے ہندا کہتے ہیں ہند اس کا اصل نام ہے ہند کے اوپر سارے کا سارا یہ ڈال دیا. تو کہتے کہ مجھے امیر حمزہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا بس اپنی آزادی کے لیے میں آگے بڑھا. جب میں نے احد کے میدان میں دیکھا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مست اونٹ کی طرح بفرے ہوئے اونٹ کی طرح لوگوں کو بچھاڑتے جا رہے تھے کیونکہ شکاری آدمی تھے. نشانہ نیزہ تلوار چلانے میں بڑے ماہر تھے. تو ان کے سامنے سوا بن عبد العزا یہ آ گیا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. اس کی ماں کا نام تھا ام انمار. لوگوں کے ختنے کرتی تھی عورتوں کے. تو انہوں نے کہا یا ابن ام انمار مقطعات البذور عورتوں کے ختنے کرنے والی کے بچے تو میرے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرے گا. تو اب یہ بات کہنی تھی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سبا کو قتل کر دیا. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں چھپ کے ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا کہ جیسے ہی یہ غافل ہو تو میں ان کے اوپر حملہ کروں. نیزے باز تھے تو اپنا نشانہ ٹکایا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے جو ہے اس کو مار دیا. اب یہ صحیح البخاری میں جو واقعہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. اب ہمارے ہاں پہلے ہند نے پیشکش کی اور پھر جو ہے مسلح کروایا گیا. یہ بات تو روایات سے ثابت ہے کہ شہدائے احد کا مسلح کیا گیا. لیکن جو روایت ہمارے ہاں مشہور کی جاتی ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ایک انگلی سے پہچانا گیا تھا, یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. یہ صحیح البخاری میں ہے. یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ اور جو کہا کرتے تھے بدر کے بعد کہ بدر میں نہیں شریک ہو سکے, اللہ مجھے موقع دے تو میں لڑ کے دکھاؤں گا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. تو ان کو جب قتل کیا گیا تو ان کے اتنے ٹکڑے کیے گئے. جب یہ لڑ رہے تھے تو فرماتے 80 سے زائد ان کے اوپر جو ہیں وہ نشانات موجود,
زخموں کے ان کے وجود پر۔ تو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، حتیٰ کہ ان کی بہن نے آ کر پہچانا تھا کہ یہ میرا بھائی انس رضی اللہ تعالی۔ پھر اسی طرح جو ہے کلیجہ چبایا گیا، یہ بھی کہیں ثابت صحیح سند سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ساتھ ہند کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو غلام ہی مطعم بن عدی کا ہے، اور اپنے چچا طعیمہ کا بدلہ لینے کے عوض وحشی کو اپنی غلامی سے آزاد کر رہا ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ لوگوں نے بناوٹی طور پر سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ ابو سفیان کے گھر پہ ڈال دیا۔ اس کے بعد یعنی یہ ایک بڑا نقصان احد کے میدان میں نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو، لیکن مشرکین بھاگ گئے۔ جنگ کے دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بار بار اس درے پہ، کیونکہ یہ بھی بڑے سپہ سالار تھے، میدان نے جنگ کو دیکھ لیا تو سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے اگر حملہ ہم کریں تو ہم جو ہے کچھ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تو جب مشرکین بھاگے، مسلمانوں نے مال اکٹھا کرنا شروع کیا، تو یہ درے پر موجود صحابہ نے بھی یہ سمجھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ تاکید کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم بخوبی محنت کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں۔ تو اب تو اللہ نے فتح کے ساتھ ہمکنار کر دیا ہے، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ ان کے جو امیر تھے انہوں نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ روکا کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ روکا ہے، آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ تو اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ اکرام یہاں سے نکل گئے۔ اب احد کے جنگ کے دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 حملے کیے، لیکن ان تیر اندازوں نے ان کو واپس پلٹا دیا۔ اب اس نے 4تھی مرتبہ وہ واپس پلٹے، دیکھا کہ درہ اب ہلکا ہو گیا ہے، تو اب حملہ کیا اور ساتھ میں جو ہے وہ چیخنا بھی شروع کر دیا، اور صحابہ درمیان میں ادھر سے مشرکین نے آواز پہچان لی، اور وہ بھی سامنے سے جو بھاگ رہے تھے وہ واپس پلٹ آئے، اور جو پیچھے تھے انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان جو ہیں وہ درمیان میں آئے۔ اس موقع پر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے باپ کو مسلمانوں نے پکڑ کے شہید کر دیا، میں آوازیں دے رہا تھا، یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو میرے باپ ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں نے یہ حملہ پیچھے سے ہوا ہے۔ تو یعنی یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے جو ہیں وہ شروع ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دشمن کہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خیمہ میں ایک طرف موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 صحابہ نے دفاع کے لیے کھڑے تھے۔ 9 صحابہ نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دفاع ہے وہ فرما رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب کی جانثاری بڑی شاندار ہے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل، جب ان پر حملے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زیاد کو جنت کی خوشخبری ہو۔ جب زیاد رضی اللہ تعالیٰ یہ الفاظ سنے تو زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے سمجھا کہ شاید زیاد کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام تھوڑا سا زیاد کے قریب ہوئے تو حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے موقع غنیمت جانا اور جلدی سے اپنے سر کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں رکھ دیا، اور اپنے رخسار کو نبی علیہ السلام کے پاؤں پہ ملنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ میری روح پرواز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اب جس کیفیت میں بندہ فوت ہوتا ہے اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ بعض یاد تیری عصمت پہ قربان جاؤں، کل قیامت کے دن تو اٹھے گا تو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اطہر سے اٹھے تو اپنے رخسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ملا اور اسی دوران جامع شہادت نوش کر دی۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے حتیٰ کہ ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی، اچانک آواز جو ہے نکلی ایسے، یہ جو درد کی محسوس کرنے کی جو آواز اتفاقی طور پر نکلتی، اس آواز کو جب محسوس کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس زخم پہ ملنے پہ اگر تو کہہ دیتا بسم اللہ لرفعتک الملائکہ وینظرون الناس، فرمایا اگر اس وقت آپ صرف یہ کہہ دیتے بسم اللہ تکلیف کے وقت، تو میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں فرشتے تجھے اٹھا لیتے۔ یہاں پر اب اس مٹ بھیڑ ہونے کی وجہ سے کئی ایک صحابہ شہید ہوئے۔ تیسرا بڑا مسئلہ یہ بنا کہ پیغمبر اس علیہ الصلوۃ والسلام کے مبلغ اول، مدینہ کے قاری اور مقری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے۔ بعد میں ہے کہ شیطان نے شور ڈالا، اور بعد میں ہے کہ ان کی شکل نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی، تو اس بنیاد پر بعض صحابہ کو مخالطہ بھی ہو، تو شور وپا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ پہ یہ الفاظ تو قیامت بن کر ٹوٹ پڑے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، کوئی مدینے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انداز دیکھا تو آپ ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ جیسے صحابہ کو اس چیز کا پتہ چلا تو نبی علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوتے جا رہے۔ انس بن نضر جن کا پہلے ذکر کیا، یہ بھی تلوار لی دوڑ کے پہنچے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرے بھائی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ میں احد کے قریب جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور آئے لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کر دی۔ مسلمانوں نے ذرا اپنا آپ مضبوط کیا، بحال ہوئے، پھر ان کا جو ہے دفاع کیا اپنا، ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اب یہ دوبارہ جو ہے بھاگے، وہ تفصیلی واقعہ موجود ہے، ابو سفیان کا للکارنا، نبی علیہ السلام کا ان کو جواب دلوانا، اور پھر نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ تو مدینہ پہ جا کر حملہ کرنے والے ہیں، تو نبی علیہ صحابہ کی تیاری کی، اسی طرح زخموں سے چور اٹھے اور مدینے کا دفاع کرنے کے لیے نکلے، لیکن مشرکین مکہ وہاں سے دوبارہ مکہ کی طرف واپس پلٹے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب واپس آئے، اور یہ یہاں پر کئی ایک صدمے نبی علیہ السلام کو اٹھانے پڑے، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی، آپ کے دندان، پیشانی زخمی ہوئی، دندان آپ کی شہید کر دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ کر اب دوبارہ نئے سرے سے لوگوں پہ محنت اور معاملات جو دیگر قبائل پاس کے تھے ان کے اوپر محنت شروع کی۔ 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل اور قارا یہ 2 قبیلے تھے، ان کے کچھ افراد آئے اور آ کر کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، ہمیں کچھ افراد چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں 10 صحابہ کرام ان کو دیے، اور یہ مقام رجیع پر پہنچے، تو وہاں پر جا کر انہوں نے بدعہدی کی اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا کر جو ہے ان میں سے 8 کو شہید کروا دیا، اور حضرت خبیب بن عدی اور زید بن داسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر یہ حضرت خبیب کا مکمل واقعہ مشہور ہے ان کی شہادت کا۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے بھی آ کر اسلام قبول کیا. نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام کو محفوظ کیا اور انہوں نے پھر فرمائش کی کہ ہمارے علاقے میں علماء کی ضرورت ہے. وہ آپ نے اپنی امت کے 70 قراء ان کو دیے. ان ظالموں نے بئر معونہ پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا بڑا غصہ آیا اور آپ بڑے غمگین ہوئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے 1 مہینہ جو ہے وہ بد دعا کی. 1 مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف بد دعا کی فجر کی نماز میں، جسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت کا 4تھا سال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال ہو چکی. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ، جو دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کچھ خراب ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بدر کے فوراً بعد کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا تھا اور بنو قینقاع کو یہاں سے بھگایا گیا تھا. اب مسلمانوں پر کچھ آزمائش کا وقت آیا، احد کے معاملات اور اسی طرح غزوہ رجی اور بئر معونہ کا معاملہ. تو یہودی جو ہے اب جسارت کرنے لگے، بڑھنے لگے. تو اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنی شروع کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتلایا کہ جس جگہ بٹھا کر یہ مشورہ کرنے کی غرض سے گئے تو ابھی یہ آپ کے اوپر کچھ چیز گرا کے آپ کو شہید کر دیں گے. تو نبی علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کی. تو ان لوگوں نے یہاں پر اپنا دفاع کرنے کے لیے اور منافقین کو اپنے ساتھ لیا، اسی طرح بنو قریظہ کو ساتھ لیا، بنو غطفان کو ساتھ لیا، اور اسی طرح خیبر میں جو معاملات تھے ان کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو قلعوں کے اندر یہ اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان کے جو درخت ہیں ان کو جلا دیا جائے. جب ان کے درختوں کو جلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں سچا نبی وہ تو امن کی علامت ہے اور یہ تو نعوذ باللہ دنیا میں فساد برپا کرنے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طرح تہمت لگائی کہ انہوں نے معیشت کو برباد کیا ہے، کھجور مدینے کی معیشت ہے اور معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها. آپ نے درخت تو بڑی دور کی بات، ایک شاخ بھی آپ نے جو کاٹی ہے یا اس کو اس کے اصل پہ چھوڑا ہوا ہے، فبإذن اللہ، یہ تو اللہ کے حکم سے ہے. تو وہ خالق مالک جب چاہے جس چیز کو چاہے تہس نہس کر کے رکھ دے، جب چاہے اس کو ہرا بھرا کر دے، اس پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اب یہاں پہ یہ بھی بات سمجھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات اور ہے، قرآن کی بات اور ہے،
اللہ تعالیٰ یہاں پر معرفہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اب ان سے یہ پوچھیں کہ قرآن میں کسی ایک مقام پہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ بنو نذیر کے درختوں کو جلا دیا جائے یا کاٹ دیا جائے؟ تو مراد کیا تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یخرج من فی الا الحق، اللہ کی قسم میرے منہ سے جب بھی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق نکلتا ہے، میرے منہ سے اللہ کی وحی نکلتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن ان کا جو ہے وہ محاصرہ کیا، اور پھر جب ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان کے ساتھ یعنی معاہدہ یا صلح کی کہ یہ اپنے اہل و عیال کو لے جائیں اور اپنی سواریوں کو یہاں سے لے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ہم اپنے اسلحہ بھی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اپنے اسلحہ جو ہیں وہ نہیں لے کر جائیں گے۔ تو اس طرح ان کو بھی یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کے ہتھیار، اسلحہ وغیرہ، زمینیں اور ان کے گھر اور باغات یہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، جس میں سے 50 زریں اور 50 ہود، 340 تلواریں مسلمانوں کے قبضہ کے اندر آئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے بعد اب دوبارہ مسلمانوں کا ایک روب دبدبہ جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو ہے یہاں پر 57 سال وہ پورے ہو گئے، اور آپ کی ہجرت کا یہ 4تھا سال جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ خالق کائنات ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سمجھنے اور اس کے اسباق کو حاصل کرنے کی، اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔